نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، کافی عرصے کے بعد ذکر کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ مجالس جو ہے اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ایک مقصد کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے تو پورے راستے اس کو سوچتا ہے کہ میں اس غرض سے نکل رہا ہوں، اس کام سے نکل رہا ہوں، اس کا حل کیا ہوگا، اس کام کو پورا کب کروں گا، کیسے کروں گا اور کیسے واپس کیسے جاؤں گا، یہ سوچ ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان دین کی نسبت سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کے نام لینے کے مقصد سے نکلتا ہے، دین کے کام کی نسبت سے نکلتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قدم بقدم نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، ایک ایک قدم پہ اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اس گناہ جب مٹتا ہے، وہ صرف گناہ نہیں مٹتا، اس پہ اجر بھی ملتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم نے دنیا کو سب کچھ کہہ دیا اور ہم متاثر کن لوگوں سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو بڑے مال والے لوگ ہوں، اور دیندار طبقے میں کیا ہے، جس کے مرید زیادہ ہو، جس کے شاگرد زیادہ ہو، جس کا پوزیشن برابر ہو، جس کے ڈریسنگ برابر ہو، ہم ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جس کو نسبت مل جاتی ہے وہ نہ کپڑوں کی پرواہ کرتا ہے، وہ نہ اپنی صورت کی پرواہ کرتا ہے، وہ صرف اس لگن میں مگن رہتا ہے۔ لگن میں مگن کیا رہتا ہے کہ بس مجھے اللہ حاصل ہو، اللہ مجھ سے خوش رہے۔ قدم بقدم اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو مجھ سے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ تعداد پہ مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کے مرید زیادہ ہیں، فلاں کے یہ زیادہ ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اخلاص کہاں پہ ہے، تربیت میری کیسے ہو رہی ہے، میں ایک نظام کے ساتھ جڑا ہوں، ادھر مجھے فائدہ کیا مل رہا ہے۔ میں ہر وقت کاؤنٹر لے کر ذکر کرتا ہوں، ہر وقت تسبیح لے کر ذکر کرتا ہوں۔ ایسے ایسے شاگرد ہیں میرے، مجھے رات کو لیٹ ٹائم پہ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے 3 بار ذکر رہ چکا ہے، 12 بار رہ چکا ہے، 10 بار رہ چکا ہے، نیند نہیں آ رہی، ذکر نہیں پورا ہو رہا، ٹائم جا رہا ہے۔ تو یہ فکر اس کو کس نے دی؟ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی۔ جب انسان کے دل میں فکر آ جاتی ہے نا، تو وہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والا بن جاتا ہے۔ اب ایک انسان میں فکر ہی نہیں ہے، نہ کسی کام کی، نہ کسی چیز کی غرض ہے۔ فکر بہت بڑی چیز ہے، اگر اس میں فکر نہیں ہے، نہ کچھ وہ سوچ رہا ہے، تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتا دنیا میں۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ کی منزل ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ٹھیک منزل کا انتخاب کر لیا ہے، آپ کی نیت غلط ہے۔ کیا؟ آپ کی نیت غلط ہے۔ منزل ٹھیک ہے، نیت غلط ہے، آپ اس نیت غلط ہے، منزل ٹھیک ہے، آپ اس راستے پر جانا چاہ رہے ہیں، آپ کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیت درست ہے اور منزل بھی درست ہے، لیکن بیچ میں آپ کو رہبر ایسے مل گئے کہ وہ صحیح نہیں ہے، کیا رہبر آپ کو صحیح نہیں ملا، وہ کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو لوٹ لوں، اکثر ہوتا ہے ایسے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ آپ کو اپنی منزل تک خواہ مخواہ پہنچائے گا، آپ کی نیت پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ کچھ کام بھی ہو، نیت لے کر کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے۔ اخلاص والے دنیا میں جو ہیں ایسے ہیں جیسے چراغ کیا ہوتا ہے،
روشنی جہاں پہ روشنی ہو. لیکن اخلاص والے دنیا والے لوگ جو ہوتے ہیں اخلاص والوں کو ٹھوکریں بھی بہت دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, تصوف کا مقصد ہر صوفی اپنا ایک بات کرتا ہے کہ تصوف کا یہ مقصد ہے, تصوف کا یہ مقصد ہے, تصوف کا یہ موضوع ہے. تبلیغ کا موضوع سب کو پتہ ہے 6 نمبر ہے, وہ 6 نمبر پہ چلتے ہیں. الحمدللہ کتنا عالم میں کام پھیل چکا ہے. تصوف کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھے. ہر کوئی اپنی ایک ڈیفینیشن کرتا ہے, کوئی ایک بات کرتا ہے, کوئی دوسری بات کرتا ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بولوں گا تصوف کا مقصد یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو نا, منزل خود بخود مل جائے گی. ایک استاد ہوتا ہے, اس نے علم سیکھا ہوتا ہے. کیا سیکھا ہوتا ہے؟ پیر ہوتا ہے, اس نے علم سیکھا ہوتا ہے لیکن چور ہوتا ہے. اس کے 3-4 شاگرد اس کو مل جاتے ہیں. ایک شاگرد مرید بنتا ہے, دوسرا بنتا ہے, اسی طرح تیسرا بن جاتا ہے. ابھی وہ ان کو سبق سکھا رہا ہے, یہ سبق ایسے کرو, یہ سبق ایسے کرو, یہ سبق ایسے کرو. ایک وقت آتا ہے مقامات پہ, نقشبند میں ہمارے سبق چلتے ہیں, اس میں مقامات پہ بات چلتی ہے. ابھی سالک جو ہے سچے دل سے آیا ہوا ہے, صدق کے دل سے آیا ہوا ہے. استاد چور ہے. علم اس کے پاس ٹھیک ہے استاد کے, جو اس نے کتابوں سے سیکھا ہے یا کسی سے سیکھا ہے صحیح سیکھا ہے. شاگردوں پہ احوال کھلنا شروع ہو گئے, راز کھلنا شروع ہو گئے. شاگرد اب بیٹھے ہیں, اکثر بندہ بیٹھتا ہے نا, پیر بھائی بیٹھ جاتے ہیں, یار اپنے استاد کا مقام چیک کرتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسے. تو ابھی وہ بیٹھے ہیں کہ اپنے استاد کا مقام چیک کرتے ہیں کہ ہمارا استاد کہاں پہ ہے. اب وہ چیک کریں, استاد تو نظر نہیں آ رہا. ایک دوسرا تیسرا, وہ گئے استاد کے بعد, جی استاد جی آپ تو مجھے نظر نہیں آ رہے. دوسرا تیسرا کہہ رہے. اب یہ چور جو تھا اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا, رو پڑا. وہ رو کر اس نے ایک جملہ کہا, کہتا ہے میں چور ہوں. کیا ہوں؟ میں چور ہوں. میں نے آپ کو علم صحیح دیا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی اللہ سے آج معافی مانگتا ہوں, تم لوگ میرے لیے دعا کرو. وہ لوگ اتنی ولایت کے مقام پر پہنچے ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ جو بھی ہم اس کی وجہ سے تو اس کو ٹھیک کرے. وہ جب ہاتھ منہ پہ پھیرتے ہیں اس چور کو اللہ تعالیٰ ولی اللہ بنا دیتے. تو انسان اپنی نیت ٹھیک رہے, باقی جو کہتے ہیں کہیں. انسان کی فطرت کی آپ کو پتہ ہے موسم بدلتے ہیں, موسم بہت لیٹ بدلتے ہیں. 4 موسم ہے نا, بہت لیٹ بدلتے ہیں, لیکن انسان کی نیت بہت جلدی بدلتی ہے, سیکنڈ. ایسے ایک بندہ آپ کے ساتھ دوست ہوگا, آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ راز کریں گے, دل کی باتیں کریں گے, آپ سوچیں گے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, لیکن کل جب کچھ چھوڑی ان بن آئے تو سب سے پہلے وہی راز آپ کے افشا کرے گا. کہتے ہیں دوست کو بھی راز مت بتاؤ کیونکہ دوست کے بھی دوست ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کامیاب انسان کون ہے؟ جس نے اکیلا رہنا سیکھ لیا. جنگل میں شیر اکیلا رہتا ہے, گھمنڈ میں جب آتا ہے نا تو اس کا ایک روب ہوتا ہے. انسان جس دن اکیلا رہنا سیکھ لے نا, اکیلے رہنے میں مقصد کیا ہے, یعنی اکیلے پن کا مزہ لے لے. اللہ کو یاد اکیلے میں کیا جاتا ہے. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور مجمع میں یاد کرنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. جب تنہائی میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے, اور جب مجمع میں یاد کرتا ہے, اجتماعی میں یاد کرتا ہے, اس کا بھی مزہ الگ ہے. لیکن اس اور اس میں بہت فرق ہے. ایک انسان کا اجتماعی معاملہ ہے, لوگوں کے سامنے انسان پھرتا ہے, ایسے پھرتا ہے کہ یار مجھے کوئی غلط کام پہ نہ دیکھ لے, گناہ کے کاموں پہ نہ دیکھ لے. لیکن ایک ایسا ہوتا ہے یا اللہ اس وقت تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہاتھ اٹھاتا ہے راز و نیاز کرتا ہے اللہ سے, اللہ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے بہت بڑے شیخ الحدیث سے ایک جملہ پوچھا. میں چاہے چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے, میری زندگی کا ایک معمول ہے, میں اس سے سیکھتا ہوں. بسا اوقات ایک بات ایسے کر جاتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں عبرت بن جاتی ہے, آپ کو سکھا جاتا ہے. میں نے ایک شیخ الحدیث سے پوچھا, حضرت کامل انسان کس کو کہتے ہیں؟ کامل انسان کس کو کہتے ہیں؟ اس نے مجھے بہت بہترین جملے میں فرمایا. کہتے ہیں کامل انسان اس کو کہتے ہیں جس کی تنہائی پاک ہو. اب انسان خود کو سوچے, ادھر کتنے لوگ بیٹھے ہیں, خود سوچے کہ میری تنہائی کیسی ہے. اگر تنہائی میں ٹھیک ہوں تو میں ٹھیک ہوں, اور اگر میری تنہائی ناپاک ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بند نہیں ہوئے. لوگ کہتے ہیں توبہ
تمہاری قبول نہیں ہوگی. نہیں قبول ہوگی. جب ایک بندہ سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے, اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, تو اللہ اس کے لیے تمام راستے ہموار کر دیتے ہیں. جیسے روڈ ہموار ہو جاتے ہیں نا, اس کے راستوں میں جتنی رکاوٹیں ہوتے ہیں شیاطین کے ذریعے سے, جنات کے ذریعے سے, یا جو بد خیر خواہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے, ایک تو خیر خواہ ایک بد خیر والے ہوتے ہیں, اللہ اس کے لیے راستہ کھولتا رہتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں نسبت کس سے کہتے ہیں؟ آپ نسبت کرتے رہتے. میں نے کہا ہم نسبتاً سارے مسلمان ہیں الحمدللہ, نبی علیہ السلام کی امت ہیں الحمدللہ, ہمیں کلمہ ملا الحمدللہ, ہمیں نماز تحفے میں ملی الحمدللہ. لیکن یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. دنیا میں ہمیں کیا نسبت ملی ہے؟ جو ہم سلاسل کے ساتھ جڑ گئے, کوئی نقشبند کے ساتھ جڑ گئے, کوئی شاذلی کے ساتھ جڑ گئے, کوئی چشت کے ساتھ جڑ گئے, کوئی قادری کے ساتھ جڑ گئے, کوئی سہروردی کے ساتھ یہ نسبت ہے. یہ ہماری ابھی نام جو ہے عثمان, حنفی, نقشبندی, شاذلی. نقشبندی شاذلی پہچان ہو گئی. اب میں اس پہچان کے ساتھ چل رہا ہوں, اور اس پہچان میں اگر میں گڑبڑ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یہ نسبت مجھے بار کرے گی. کیوں؟ یہ نسبت وہ چیز نہیں کنٹرول کرتی, وہ چیز برداشت نہیں کرتی جو اس کے اصولوں کے خلاف. تو کام کرنا ہے ایسے بھی کرنا ہے, اصول کے ساتھ کرو, بے اصولی مت کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ کو ترقی دیتا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پروموشن ہو جائے. دنیاوی لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس, دنیا کے لوگ آتے ہیں, سرکاری ملازمین آتے ہیں, جی ترقی کے لیے وظیفہ دے, ترقی کے لیے اعمال بتا دیں, ترقی کرتے ہیں, ترقی کرنے کے لیے کچھ بتا دیں, سفارش کروا دیں, اس کو بول دیں, اس کو بول دیں. یہ بات ہوتی ہے ان کی. لیکن ان کی یہ جملہ نہیں ہے کہ میں اگر اپنے کام میں اخلاص سے کام کروں گا میرے خود بخود ترقی ہوگی, اصول کو فالو کروں گا ترقی ہوگی. نہیں, اصول کے بغیر ترقی چاہتے ہیں, اصول کے بغیر خود کو آگے لانا چاہتے ہیں, تو یہ چیزیں غلط ہیں. آپ کو پتہ ہے نسبت کس سے کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مجلس میں آئے, ان کے کان میں ایک بات کہی. حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں. ان کو بہت زیادہ ہدیہ تحفہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دیا. کیا دیا؟ تحفہ دیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اس کو اتنا زیادہ ہدیہ تم نے کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ذات ہے, دلوں کے حال سے واقف ہے, سوچوں سے واقف ہے, دل میں جو گزرتا ہے اس سے واقف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ میں نے اس لیے اس کو اتنا ہدیہ و تحفہ دیا کہ یہ وہ بچہ, اس نے مجھے کان میں بولا کہ میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی. کیا؟ پاک دامنی کی گواہی دی. میں نے اس لیے اس کو اتنا ہدیہ اور اتنا تحفہ دیا کہ میں خوش ہو گیا. اس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی. جب حضرت یوسف پہ الزام لگا تھا تو میں نے اس لیے ہدیہ دیا, اپنی اس کی شان کے مطابق نہیں تھا لیکن بہت زیادہ دے دیا. ابھی اللہ تعالیٰ کی فرمان سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے یوسف تو خوش ہو گیا, اس نے تیری پاک دامنی کی گواہی دے دی, اس نے تیری پاک دامنی پہ بات کر دی. جو بندہ میری الوہیت پہ, میری ربوبیت کا نعرہ بلند کرے گا, لوگوں کو میری ربوبیت کا نعرہ بلند کروائے گا اور مجھ سے ڈرائے گا, لوگوں کو امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کی طرف لائے گا, تو میں اس کو اپنی شان کے مطابق ہدیہ اور انعام دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پہ بہت کرم کرتے ہیں. ابھی ہم پہ کیا کرم ہوا ہے؟ ایک ایسی جگہ پہ جوڑ دیا جس نسبت کو لوگ ترستے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے ہماری نسبت کیا ہے, اہل علم لوگوں کو, وہ ترستے ہیں کہ ہم پہلے کیوں اس نسبت پہ نہیں آئے. آپ کو پتہ ہے یہ ذکر کرنا, ہر وقت ذکر, ہر وقت ذکر, ہر وقت ذکر, ہر وقت ذکر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ذکر کرو لوگ تمہیں مجنون کہیں, لوگ تمہیں پاگل کہیں. ہمارے ہاتھ میں ہر وقت کاؤنٹر ہے, ہر وقت ذکر ہے, ہر وقت تسبیح ہے, ہر وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنتوں کے فیصلے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خامخواہ کرے گا. ایک بندے کو جب ذکر کر رہا ہے, نسبت مل گئی, دنیا میں اس کے اتنے انعامات ہیں, اس کی لوگ عزت کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں لوگ ہماری دعوتیں کرتے ہیں, اور دعوتوں میں ایسی ضیافت کرتے ہیں, پرتکلف کھانے کھلاتے ہیں, ہمیں ہدیہ دیتے ہیں, ہمارے پیچھے گاڑیاں لاتے ہیں, ہمارے پیچھے جہازوں کے ٹکٹ بیچتے ہیں, ہمیں جہازوں میں بلاتے ہیں. نسبت کی اس دنیا میں اتنی برکت ہے, تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کی کیا ثمرات ہوں گی؟ تو اپنی نسبت کو پہچانو. جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بن جاتا ہے نا, کہ میں پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں, تب اس کو کوئی چیز نہیں کاٹ سکتی, کوئی نہیں گرا سکتا. لیکن اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کے ساتھ غرور نہیں کرنا.
جس دن غرور آ گیا نا کہ میں تو بس سب کچھ ہوں، میرے سے زیادہ تصوف کوئی نہیں سمجھتا، میرے سے زیادہ علم کوئی نہیں سمجھتا، میرے سے زیادہ ماہر کوئی نہیں اس فن میں، خود کو سب سے حقیر سمجھو گے، لوگوں کو سب سے اونچا سمجھو گے۔ نسبت ہماری سب سے اونچی ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایسی نسبت عطا کی جو ساری نسبتوں پہ اونچی۔ یہ تصور آپ لوگوں نے کرنا اور حقیقت ہے، اپنے شیخ کو سب سے اونچا سمجھنا، یہ حقیقت ہے، لیکن غرور نہیں کرنا۔ جس دن انسان اپنے علم پہ غرور کرنے والا بن جاتا ہے نا، اس دن انسان نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے، خاک میں خاک ہو جاتا ہے۔ میں مدارس کے وزٹ کرتا ہوں، مجھے شعبان کے مہینے میں ایسا وقت نہیں کہ میرا دن گھر میں وقت گزرا ہو۔ میں نے دن میں 3 بیانات کیے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ دستربندی ہے جو سے ایک مہینے پہلے سے شروع، لیکن شعبان کا مہینہ میرا بہت زیادہ بیزی رہا۔ میں نے ایسے ایسے مدارس دیکھے جو 4 مہینے ہوئے آباد ہوئے، لیکن ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور میں نے ایسے مدارس بھی دیکھے جو 40 سال سے آباد تھے لیکن وہ بنجر ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں اخلاص نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں ایک تقوی، اپنے حد تک تقوی انسان کرتا ہے، لیکن لوگوں کو تقوی بہت زیادہ وہ کرتا ہے کہ میں تو تقوی دار ہوں لیکن لوگوں کے لیے، اوروں کے لیے نہیں۔ تم ایسے بنو کہ لوگوں کو کچھ بتاؤ، لوگوں کو کچھ سکھاؤ۔ تو مدارس جو ہیں نام کا نام نہیں ہے کہ مدارس بڑا ہوگا، تعداد زیادہ ہوگی۔ میں نے شروع میں تعداد کی بات کی، ہمیں تعداد پہ فوقیت نہیں، ہمیں اصلاح پہ فوقیت دینی چاہیے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ دارالعلوم دیوبند، آج ہر کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، سب ایسے کہتے ہیں نا۔ جو بھی پوچھے آپ کا کون سا مسلک ہے، جی دیوبندی ہوں۔ کون سا؟ حنفی ہوں۔ کیا؟ اہل سنت والجماعت ہوں۔ ایسے بولتے ہیں نا، میں اس کا حصہ ہوں، ایسے ہی بولتا ہے نا انسان۔ لیکن یہ دیوبند کی تاریخ آپ لوگوں نے کبھی پڑھی ہے؟ ایک استاد اور ایک شاگرد بیٹھے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھے، اور انہوں نے وہاں درس شروع کیا۔ جب اللہ نے ان سے کام لیا، آج ہر مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، لیکن ان کے پیچھے تصوف کی بنیاد ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظریں تھی، مقاصد تھے۔ آج لوگ حکیم الامت حکیم الامت حکیم الامت کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے۔ آپ لوگ جس دن قربانی والے بنو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو چراغ بنائے گا، روشنی بنائے گا۔ جہاں جاؤ گے لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب کسی کو آپ بولیں نا، ابھی بھی یہی مثال ہے، کسی کو آپ لوگ بولیں کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں ہمارے سلسلے کا، آپ کو کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے یہ بولیں گے، پھر کہیں گے پاگل ہوا ہوا، 2 جملے بولیں گے۔ لیکن اس نسبت میں جو آتا ہے تب اس کا مزہ اس کو پتہ چلتا ہے، ایسے اس کو اس مزے کا پتہ کبھی نہیں چلتا۔ تو اس نسبت میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا۔ ایک تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، اور ایک استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر، استقامت کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اس نسبت میں آیا ہوں، مجھے شاذلی نسبت چاہیے، شاذلی نسبت میں آیا ہوں، یہ مجھے چاہیے۔ تو اس نسبت میں آپ کو پتہ چل گیا کہ راستہ ٹھیک مل گیا، تو اس راستے کو اب مت چھوڑنا۔ جب اس راستے کو چھوڑ دیا تو آپ کو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ جب انسان شیخ سے ٹوٹتا ہے نا، استاد سے ٹوٹتا ہے، تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بظاہر اس کے چند ماہ تک، چند سال تک اس کی عزت بھی رہتی ہے سب، لیکن وہ رفتہ رفتہ نگاہ کی برکت کی وجہ سے کٹتی رہتی ہے۔ لیکن جب نگاہ کی برکت ہو، نگاہ ہو، توجہ ہو، نظر ہو، تو انسان عالم میں پھیلتا رہتا ہے، اس کا فیض پھیلتا رہتا ہے، اس کی نظر سب جگہوں پہ جاتی ہے۔ اپنی نسبت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم مطلبی لوگ ہیں، انسان خود غرض ہے، انسان مطلبی ہے۔ مجھے کسی ملک سے کسی نے کال کی، میں نے کال اٹھائی، مجھے کہتا ہے کہ ہمارا فلاں ساتھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا آ جائے۔ وہ ملاقات کے لیے آگے، مجھے کہتا ہے مجھے حاجت کے لیے کچھ وظیفہ دو۔ میں نے اس کے لیے حاجت کے لیے نفل کا اہتمام کیا، میں نے کہا اس میں یہ پڑھو، اس میں وہ پڑھو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق مجھ پہ کھولا میں نے اس کو بتا دیا۔ 5 دن بعد آیا میرے پاس، مجھے کہتا ہے کہ میں نفل کا اہتمام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتا ہے لیکن فرض نماز کا دل نہیں چاہتا، فرض نماز ایسے ایسے پڑھتا ہوں، نفل 15 منٹ گزارتا ہوں۔ تو آپ خود سوچو، ایک بندہ اپنے کام کے لیے خود غرضی کرتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا اور نفل کا اہتمام 15 منٹ کھڑا ہوتا ہے ایک رکعت میں، تو اس کو کیا ملے گا؟ ہم خود غرض ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہم خود غرضی کرتے ہیں، مطلبی
اللہ ہمارے ساتھ پھر بھی پیار کرتا ہے, پھر بھی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا, پھر بھی ہمیں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, مسجدوں میں گونجتی ہیں آوازیں, لیکن ہمارا ضمیر نہیں جاتا نماز پڑھنے کی, ہمارے ضمیر نہیں جھکتا. کاروبار کا ٹائم ہے, کاروبار کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن جماعت کی نماز نہیں ہے ہماری. پھر مجھے کہتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی کہتے ہوں گے, خواہ لوگ بھی روحانی معالجین ہیں, آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں سکون نہیں ہے جی, خوشی نہیں ہے, ڈپریشن ہے, سٹریس بیماری ہے. یہ بیماری 10 سال کے بعد جو بچہ ہوتا ہے نا, اس پہ شروع ہو گئی ہے. آج کل میں نے جو دیکھا ہے ڈپریشن, سٹریس, اسی طرح جتنی بیماریاں اس کو شروع ہو گئی ہیں, بس ہر وقت تکلیف میں, سوچوں میں, ذہنی اذیت کا شکار ہو چکا ہے ہر انسان. کیوں؟ دین سے دوری ہو گئی, علماء سے دوری ہو گئی, علماء کا دامن ہم نے نہیں پکڑا. تو اس لیے ہماری کمزوریاں ہیں. دیکھیں, نسبت کو پہچانو. یہاں ہر اتوار ذکر کی مجلس ہوگی, ابھی تو اعلان بھی ہو گیا الحمدللہ. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لاؤ, اپنے ساتھ ساتھیوں کو یہاں لاؤ, ذکر کرو. میرا کوئی کاروبار یہاں نہیں ہے, ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ لوگ آ رہے ہو اللہ کے لیے. اب یہ کوئی کہاں سے ہے, کوئی کہاں سے ہے, کوئی کس لیے آیا, پیٹرول ضائع کر کے آیا ہے, کرایہ لگا کے آیا ہے, اور آیا کس لیے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک ہی ہے کہ مجھے اللہ مل جائے. مطلب یہی ہے کہ میں ذکر کرنے والا بن جاؤں. مطلب یہی میں لوگوں کو فائدہ دینے والا بن جاؤں, لوگوں کا اس طرح فائدہ دوں لوگوں کو کہ لوگ غلط لوگوں سے بچ جائیں, صحیح لوگوں کے پاس آئیں. اسی طرح نا, تو جب انسان یہ سوچ کے آیا نا, تو مزید یہ سوچے کہ لوگوں کو کیسے فائدہ ملے گا. خانقاہوں کی طرف رجوع کر کے, مدارس کی طرف رجوع کر کے. ابھی آور ٹائم مدارس کھل چکے ہیں الحمدللہ, ہمارے پشاور میں بہت زیادہ آباد ہو چکے ہیں. صبح نماز سے پہلے مدرسہ کھلا ہوتا ہے, یعنی نماز کے فوراً بعد پیریڈ شروع ہو جائے, 9 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے. جو لوگ بولتے ہیں سرکاری ملازمین کہ ہمارے پچھلے ٹائم مدرسے میں یہ ہوتا ہے, ہم تھکے ہوتے ہیں, 4 بجے چھٹی ہوتی ہے, پیریڈ 3 بجے شروع ہوتے ہیں, ان کی بھی تکلیف ختم. 9 بجے 8:45 تک آخری پیریڈ ہوتا ہے. ہمارا الحمدللہ جامعہ دارالعلوم صدیقیہ مدرسہ کھلا ہے لاؤڑی گیٹ میں. تو جو ساتھی داخلہ لینا چاہے, سرکاری ساتھی ہوں, ملازمین ہوں, سرکاری ملازمین, اسی طرح کالج یونیورسٹی والے ہوں, سب داخلہ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو تیار کروائیں تاکہ وہ علم سے مستفید ہوں, خانقاہوں سے مستفید ہوں. آج ہمارے یوتھ طبقہ جو ہے نا, بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. کوئی نشوں میں مبتلا ہو چکا ہے, کوئی قسم. تو ان کو کون نکالے گا؟ ان کو آپ لوگ نکالو گے, ہم لوگ نکالیں گے. اس غلط راہوں سے ہم لوگ نکالیں گے, ان کو صحیح راستہ ہم لوگ بتائیں گے. تب ہماری زندگی بھی امن سے گزرے گی, اور اچھے طریقے سے گزرے گی, اور ان کی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزرے گی. تبلیغ والے حضرات محنت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بدھ کے دن جڑ جانا چاہیے. پیر والے دن ان کی گش ہوتی ہے, منگل مشورہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ لازمی روابط مضبوط کرنے چاہیے. ان کے دستے بازی لازم بننا چاہیے. ان کے گشتوں میں, ان کے شب جمعہ میں, روزوں کی ترتیب میں لازم حصہ دار بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی, پیر عثمان حنفی زمونگا, پیر عثمان حنفی ہو, پیر عثمان حنفی زمونگا.